الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم و مکرم پیارے بھائی دوستوں اور بزرگوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، شب معراج، لیلۃ المعراج، جس کو قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل کے ابتدا میں ذکر فرمایا ہے، مشہور یہ کیا گیا ہے کہ شب معراج کا تعلق 27ویں رجب کے ساتھ ہے اور رجب کا یہ مہینہ ہے۔ اس میں کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ شب معراج 27ویں رجب کو ہوئی ہو، یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ رجب کا مہینہ تو ہے، لیکن یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ معراج کا واقعہ 27ویں رجب کو ہوا ہے۔ معراج کا واقعہ تو یقینی ہوا ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ایسا واقعہ ہوا ہے کہ تاریخ کے اندر اس سے پہلے بھی کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا، اور نہ تاریخ میں آئندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی یہ واقعہ صادر ہونے والا ہے۔ دنیا کو اس واقعے نے حیران کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ
افضلیت اور اتمام نعمت، اللہ رب العزت کی طرف سے خوشنودی، اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا اور اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی۔ معراج کا واقعہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے، اتنا بڑا سبق ہے کہ اس میں ہمارا پورا کا پورا دین اور مذہب چھپا ہوا ہے۔ ہم تو اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں، تو یہ جو ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں یہ ہم نے کوئی بنائی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس لے کر گئے۔ بیت المقدس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آذان بلند کی اور تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی، اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر گئے، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے قریب ہوئے تو وہاں جبریل علیہ السلام نے معذرت کی کہ آگے میں نہیں جا سکتا، میری جرأت اور طاقت نہیں کہ آگے میں جاؤں، بس آگے آپ ہی چلے جائیں اللہ رب العزت کے پاس۔ اللہ رب العزت کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناز و نیاز کی باتیں عاشق اور معشوق کے درمیان ہوئی کہ کرامن کاتبین را خبر نیس، ایسی باتیں ہوئی کہ کرامن کاتبین کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی۔ اب وہ کیا بات ہوئی وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، لیکن اس بات کا کبھی امکان ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ اللہ رب العزت کے پاس گئے، اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، اللہ نے یہ مقام دیا، وہاں نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے آہ وزاری کی کہ میرے اللہ، میرے کو تو اتنا بڑا مقام ملا ہے، میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے یہ آہ وزاری کی، جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس لیے کہا رہتا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز ایک مومن کا معراج ہے، اور کوئی انسان اللہ رب العزت کے اتنے زیادہ قریب نہیں ہوتا جتنا کہ کوئی انسان سجدے میں جا کے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ ہے معراج کا واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش ہوا، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موت سے پہلے دنیا چھوڑ جانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی لعنت ہو یہود کے اوپر کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ آپ کا، ذرا سنیں قرآن کیا فرماتا ہے۔ سبحان الذی
بابرکت ہے وہ ذات اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات اسرا بعبدہ جو راتوں رات اپنے بندے کو لے کر گئے۔ اب کسی آدمی کے دل میں، دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ عبادت کی جائے، کوئی خدائی کا دعویٰ ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، سبحان الذی اسرا بعبدی، عبد کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ پیغمبر آسمانوں پر گئے، معراج کا واقعہ پیش آیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی علیحدگی میں ملاقات ہوئی، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن اس کے باوجود کہ پیغمبر علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں،